ایک ہی بات چل رہی ہے پاکستان میں، کیسا رہا کل کا شو؟ اپوزیشن سے پوچھے وہ کہتے ہیں زبردست تھا، لیکن انڈیپینڈنٹ آبزرورز گورنمنٹ والے بڑے خوش ہیں، اور جو آبزرورز ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ وہی ہوا جس کا خیال تھا، کوئی مومنٹم میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال گرفتاریاں لاہور میں بھی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارا 900 پلس بندہ پکڑا گیا صرف لاہور سے، اور بھی گرفتاریاں، لیکن دو اگین کنفیوژن پوسٹ بھی کنفیوژن ہے۔ آج علیمہ بی بی جب باہر کھڑی ہوئی تھی ڈیالہ کے باہر، ان کو تو اجازت نہیں ملی ہمیشہ کی طرح، ان کی ہمشیرہ اندر گئیں، انہوں نے آ کے بتایا کہ خان صاحب نے مبارکباد دی ہے سب کو، اور ان کو آبویسلی بتایا گیا ہوگا کہ بڑا کامیاب کل کا سین تھا۔ لگتا ہے کوئی سچ نہیں بولتا خان صاحب سے، ایگزیکٹ بتاتے نہیں ہیں، اور اب 14 اگست کی ایکسائٹمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو باتیں سنیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس موقع پر سچ بول دیا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سلمان اکرم بڑے زبردست پولیٹیشین ہیں، لائر ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں، پولیٹیشین شاید نہیں ہے، بیکاز ایسے موقعوں میں سچ بھی اتنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن ذرا سن لیجئے کہ پہلے ابھی سناتا ہوں میں آپ کو، اس پہ ہم بات کریں گے کہ واٹ نیکسٹ، اب کیا ہوگا۔ ان دا مین ٹائم دو بڑی خبریں انٹرنیشنل بھی ہیں۔ ایک تو ٹرمپ صاحب نے 25% اور لگا دیا ٹیرف انڈیا کے اوپر، پہلے 25% تھا 50% ہو گیا ہے۔ جو اجیت ڈوبل ہیں انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ اس وقت ماسکو پہنچ بھی گئے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی اطلاع ہے کہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں نریندر مودی اگست کے اینڈ میں، اب وہ بھی شاید ریجن کے اندر اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ان دا مین ٹائم وار ریٹرک وہاں پہ بڑھ رہا ہے، اور کل ہم نے آپ سے خبر بھی شیئر کی تھی کہ ایمرجنسی بیسس پر $7.5 بلین کے اور بھی ایمونیشن آرمامنٹس کے اپ گریڈنگ کے آرڈرز انڈیا نے دے دیے ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے انٹرنیشنل فرنٹ میں، ڈومیسٹک میں یہ ہے۔ لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دو بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں اس وقت۔ ایک لسٹ تو بن رہی ہے جس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی۔ جون کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، تو وہاں سے سامنے ایک ذکر شروع ہو گیا کہ جی 2,000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں۔ یہ جو جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو، اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے، اور وہاں پہ کچھ بریفس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں۔ اس کے بعد ادارہ بھی انوالو ہو گیا ہے۔ اب ایک لسٹ بن رہی ہے، اور اس لسٹ میں پولیٹیشینز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور وہ تمام کانٹریکٹر ٹھیکیدار بھی ہیں جو ایسے تمام اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں، جن کے اوپر کویشچن مارکس ہیں سب کچھ۔ اور طے یہ ابھی تک پایا ہے کہ پہلے 500 ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے اندر ریکوری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور ایک انیشل ٹارگٹ دیا گیا ہے 500 ارب کا، کہ اگر 500 ارب بھی ریکور ہو جائے تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہوگا۔ یہ پہلا ٹارگٹ ہے۔ اس کے اندر جو فیٹ اف سیل ہے وہ بھی اب ایکٹیو ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جو لیٹسٹ سینٹ الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی ایجنسیز اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر پوری ڈیٹیلز لائیں کہ کتنے پیسے دائیں بائیں چلیں کیا نہیں ہیں۔ 2-3 لیولز کے اندر اس میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی لسٹ بنے گی۔ اور میں نے آپ سے 2 دن پہلے 27ویں امینڈمنٹ کی باتیں شیئر کی تھی، اور اس میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ بہت زیادہ جو پش بیک ہے وہ سندھ سے آئے گا، پیپلز پارٹی سے آئے گا، اور میں حیران نہیں ہوں گا اگر اس لسٹ کے اندر بہت سے پارلیمنٹیرینز اور بہت سے کانٹریکٹرز اور بیوروکریٹس کا تعلق سندھ سے بھی ہو۔ یہ تو ہے ایک لسٹ جو بن رہی ہے۔ ایک اور لسٹ بھی بن رہی ہے، اور اس میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہے۔ جب یہ 2 دن کی کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی، تو شاید ایک جملہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ SIFC کو تحلیل کیا جائے، اور جو گرین انیشیٹو کمپنی ہے اس کو جو زمینیں دی گئی ہیں وہ بھی کینسل کروائی جائیں، واپس دی جائیں سب کچھ۔ SIFC کے اوپر ایک اسیسمنٹ جو ہوئی ہے ایک ادارے کی، اس میں یہ سامنے آیا کہ جی SIFC کے جو پروجیکٹس ہیں اس کو بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا حصہ فیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، گو سلو کرتا ہے، پروسیجر چیزیں کرتا ہے، اور SIFC کو جان بوجھ کے گندا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک تو شاید 18 امینڈمنٹ کے اندر اس کا در اندازی سمجھی جا رہی ہے، مگر اس سے زیادہ اس کو ناکام کیا جائے۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک پروجیکٹ ایسا ہے جو تقریباً 6 سال سے پاکستان میں ایک فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے $300-400 ملین کی، اور وہ پروجیکٹ سندھ میں لگنا ہے، اب SIFC کے بینر کے نیچے آ گیا ہے، اس پہ بھی اس کو 1.5-2 سال ہو گئے۔
اور اس کی ہر ہفتے دوسرے ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پھر پوسٹ پون ہو جاتی ہے. وہ پروجیکٹ بھی اس کے اوپر بھی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. سو یہ 2 لسٹ ہیں, ایک لسٹ بیوروکریٹس کی ہے اور ایک لسٹ دوسری جس میں پولیٹیشینز بھی ہوں گے, پارلیمنٹیرینز, ٹھیکیدار, بیوروکریسی. یہ 2 بڑی ہی خوفناک قسم کی لسٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے جیسے جیسے میں ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں بات کریں گے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں آج کی ڈسکشن کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں عفنان اللہ صاحب, سینیٹر PMLN سے, بہت شکریہ آپ کا. عمیر نیازی صاحب سینئر لیڈر MNA بھی ہیں PTI کے, آپ کا ہی بہت شکریہ.